अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जी नाज़रीन, इस वक्त हुआ जाता है छोटा अमल अजीम सवाब, छोटी नेकी बड़ा सवाब, और जिसमें हम आजकल आपके साथ कुरान पाक की सूरतों के फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं अहादीस की रोशनी में। आज सूरा का नंबर है वो है सूरह क़सस, सूरा नंबर 28। और चूँकि हम दो सूरतें बताते हैं, आज एक ही बताएंगे, क्योंकि कोशिश हमारी ये है कि आज हम जो आपको वीडियो दिखा रहे हैं उसमें पाकिस्तान से जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देखते हैं वो भी शिरकत कर सकें। तो दूसरे हिस्से में उनकी कॉल्स नहीं मिलती हैं, तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि अपने सेगमेंट्स को मुख्तसर करें ताकि आपकी कॉल्स शामिल करें। सूरह क़सस के बारे में, बल्कि जो सूरह तवासीन कहलाती है उसमें क्या है कि सूरह नमल, सूरह शुआरा, सूरह क़सस, ये तीनों सूरतें जो हैं 26, 27, 28 तीनों को मिलाकर, उसके बारे में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो सूरह तवासीन यानी सूरह नमल, सूरह शुआरा, सूरह क़सस की शब जुमा तिलावत करे तो औलिया अल्लाह से महसूब होगा और अल्लाह की पनाह में अमन से होगा और कभी भी नादारी का शिकार ना होगा। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते हैं कि जो सूरह क़सस की तिलावत करेगा तो अल्लाह उसे हज़रत मूसा की तस्दीक और तकज़ीब करने वालों की तादाद के बराबर 10 नेकियां अता करेगा और ज़मीन और आसमान पर कोई ऐसा फरिश्ता ना होगा जो क़यामत वाले दिन इसकी सदाकत की गवाही ना दे। सुभान अल्लाह। फ़कत देखें कि आप सूरह क़सस की तिलावत करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, जब सूरह क़सस का नंबर आएगा तो कितने बड़े हमें नेकियां हमें मिल रही हैं, कितना बड़ा फ़ज़ाइल इस सूरा का है कि आप फरमाते हैं कि जब आप इसकी तिलावत करेंगे तो ज़मीन और आसमान पर कोई ऐसा फ़रिश्ता ना होगा कि जो क़यामत वाले दिन आपकी सदाकत की गवाही ना दे। उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमाते हैं कि जो इस सूरा को किसी बर्तन पर लिखे फिर इसे बारिश के पानी से धोए और वो पानी पी ले तो उसका दर्द अलम ज़ाइल हो जाएगा और वो अपनी बीमारी से शिफा पाएगा। दर्द अलम नाज़रीन, जिनको बेइंतहा डिप्रेशन है, जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं, उनके लिए ख़ास तौर पर ये सूरा 2 अहादीस मौजूद हैं कि जिसमें ये रसूल खुदा ने फरमाया है कि आपको जो भी गम है या दर्द अलम है या डिप्रेशन है, उसके लिए सूरा क़सस कुरान पाक की सूरा नंबर 28 उसको आप लिख कर जो है वो पिएं। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ किसी से लिखवा लें या बर्तन पे लिखवा लें, जैसे चीनी की कोई बड़ी प्लेट हो या उसमें आप ज़ाफ़रान से लिख लें, यार के गुलाब से लिख लें, या पेपर पे किसी से ज़ाफ़रान से लिखवा के उसका पानी पी लें तो फिर आपका डिप्रेशन जो है वो कम हो जाएगा। उसके बाद आप दूसरी हदीस जो मैंने आपसे कहा रंजो अलम से निजात के लिए, कि जो इस सूरा को लिख कर धोए और इसका पानी पिए तो अल्लाह के हुक्म से इसके तमाम रंजो अलम जाते रहेंगे। और रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं तो जाहिर है कि इसमें फिर शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रहती। रेफरेंसेस मौजूद होते हैं अहादीस के, लेकिन इतना टाइम नहीं होता, वरना हम आपको रेफरेंसेस भी दें। लेकिन बात वही है कि डिप्रेशन है, बेइंतहा रंज व गम है, बहुत से लोग होते हैं जिनका डिप्रेशन जो है वो बढ़ता चला जाता है, दवाइयाँ भी काम नहीं करती हैं, तो उनके लिए सूरह क़सस जो है वो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है कि उसको लिख कर उसका पानी पिएँ। आगे आपको एक छोटा सा अमल बताते चले कि जिससे आपको बेशुमार सवाब मिलेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट का नाम ही छोटा अमल अजीम सवाब है। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम की रिवायत के मुताबिक हर वज़ू के बाद आयतल कुर्सी पढ़ने से खुदा 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है और उसके 40 दर्जात बुलंद किए जाते हैं। देखिए, छोटा सा अमल है कि आप वज़ू करते हैं 5 वक्त की नमाज, या जब भी रात को सोने से पहले भी वज़ू करते हैं, आपने फ़कत क्या करना है कि आपने वज़ू के बाद आयतल कुर्सी की तिलावत करनी है। इतने से आपके अमल से आप क्या हासिल करेंगे, फरमाया इमाम मोहम्मद बाक़र ने कि खुदा 40 साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है और उसके 40 दर्जात बुलंद करता है। उसके बाद ऐसा ही एक छोटा सा अमल और है, और वो क्या है कि इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम से उनकी रिवायत के मुताबिक हर नमाज असर के बाद 10 मरतबा सूरह कदर की तिलावत करने वाले के नामा अमाल में रोज़े क़यामत तमाम मखलूक़ात के अमाल के बराबर सवाब अता किया जाएगा। कितना छोटा सा अमल है कि आपने नमाज असर के बाद 10 बार सूरह कदर आपने उसकी तिलावत कर ली, फिर देखिए मौला फरमाते हैं कि आपके नामे अमाल में रोज़े क़यामत तमाम मखलूक़ात के नामे अमाल के बराबर सवाब इनायत होगा। तो ये है छोटा अमल अजीम सवाब। आप बढ़ते हैं फारूक भाई की जानिब। जी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ताज़ा तरीन ख़बरों में सबसे अहम खबर यह है कि ईरानी कौंसलेट के करीब खुदकुश हमला, पेशावर में कल ईरानी कौंसलेट के करीब खुदकुश हमला जिसमें 2 FCL का शहीद हुए हैं और एक बम जो है नकारा बनाया गया। कल ईरानी कौंसलेट पेशावर के करीब खुदकुश हमले में 2
FCA اہلکار شہید ہوئے اور جس میں ایک بم بھی ناکارہ بنایا گیا. زیادہ جو کونسلیٹ کی جو عمارت ہے یا جو ایرانی عملہ ہے اس کو کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا. اس حوالے سے یہ ایک اہم خبر تھی. اور لیاری میں فائرنگ سے سید صفدر حسین شہید ہوئے. یہ آج کی خبر ہے. کراچی لیاری میں فائرنگ سے سید صفدر حسین صاحب شہید ہو گئے ہیں اور وہاں یہ ایک ٹارگٹ کلنگ کا واقعہ ہے. اس کے بعد جو آج کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اس میں نقل مکانی کرنے والوں کو تحفظ اور سہولیات فراہم کرنے کی بات ہوئی ہے. اور نواز شریف وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. آج کابینہ کا اجلاس ہوا اور جس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ آپریشن اور مذاکرات جو ہیں وہ ساتھ ساتھ جاری رہیں گے. جو بھی طالبان یا جو بھی دہشت گرد ہتھیار پھینک کے مذاکرات کے لیے آگے بڑھیں گے تو ان کے ساتھ بات ہوگی. اور جو دہشت گردانہ کارروائیوں میں مصروف ہیں پاک فوج، FCA اہلکار، لیویز اہلکار اور پاکستانی جو عوام ہیں ان کو نشانے پر بنائے ہوئے ہیں ان کے خلاف بھرپور آپریشن کیا جائے گا. اور رات بھی شمالی وزیرستان میں جیٹ طیاروں کی بمباری سے 30 مزید دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں. کل آپ نے سنا ہوگا کہ عصمت اللہ شاہین جو دہشت گردوں کا ایک سرکردہ رہنما تھا وہ بھی کل قتل ہوا ہے. اور آج رات کو ایک بار پھر شمالی وزیرستان میں جیٹ طیاروں کی بمباری سے 30 دہشت گرد ہلاک ہوئے. تو یہ پچھلے 3-4 جو سٹرائکس ہوئی ہیں جو حملے ہوئے ہیں اس میں 100 کے قریب دہشت گرد، اہم ترین دہشت گرد مارے جا چکے ہیں. یہ ایسے دہشت گرد ہیں کہ جیسے ان کا ہونا پاکستانی عوام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، پاکستان کے وجود کے لیے بہت زیادہ خطرے میں ہے. اور ہم تو بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں سے ایسے ہی ہاتھوں سے نپٹا جائے جیسی یہ زبان سمجھ رہے ہیں. ان کو دین اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، مذہب حقہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. انسان کو ہلاک کر کے قتل کر کے اس کی لاش کی پامالی جو ہے یہ سراسر حیوانیت ہے. بڑی بڑی جنگوں میں بھی اس طرح کے واقعات ہم نے نہیں دیکھے. اور پھر دہشت پھیلانے کے لیے اس تمام جو کارروائی ہے اس کی ویڈیو جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا کوئی کام، ان کی روزی روٹی ہی یہ دہشت گردی ہے. یہ ادھر ادھر سے جو پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستان کے اندرونی دشمن ہیں، ان سے پیسے پکڑ کے اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں. اور پھر چاہے کوئی لسانی فسادات کروانے ہیں، چاہے فرقہ وارانہ طور پہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے تو اس میں وہ پیش رہتے ہیں. اب جو حکومت کا یہ فیصلہ بالآخر حکومت نے، یہی ہماری ایک ستم ظریفی ہے ہماری پاکستانی عوام کی. ایک اور بیان ہمارے جو تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان ان کا بتا دوں. عمران خان نے مذاکرات مخالف طالبان کے خلاف بھی آپریشن کی حمایت کی ہے. اور عمران خان جو ان کے دفاتر کی بات کرتے رہے ہیں، مذہبی وزارتیں ان کو دینے کی بات کرتے رہے ہیں، بہت زیادہ ان پہ تنقید ہوئی. اور ایون پھر طالبان کی طرف سے جو ایک کمیٹی تشکیل دی جانے کی بات ہوئی تو عمران صاحب ان میں سب سے پہلے اوپننگ کے فرائض ان کے لیے سر انجام دینے کے لیے انہوں نے منتخب کیے. تو عمران خان کی جو اپنی سیاست ہے، ظاہر ان کا جھکاؤ جہاں تھا وہ تو نظر آیا ہی، پچھلے الیکشن میں بھی نظر آ گیا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو جلسے ہیں وہ بھرپور دہشت گردی کے نظر رہے. لیکن نون لیگ اور PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں وہ بالکل محفوظ رہے. وہ انہوں نے کراچی میں اور پنجاب کے علاقوں میں اور خیبر پختونخوا کے علاقوں میں جو گڑھ گنا جاتا تھا وہاں پر جلسے کیے ہیں. لیکن کوئی نہ کوئی ان کو سب جھنڈی ضرور نظر آ رہی تھی، کوئی بھی ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا. یہ وہ موقع تھا کہ جب انہی سیاستدانوں نے ان کو کچھ لوٹا کے دینا تھا. کافی حد تک انہوں نے ان کی پشت پناہی کی ہے. سزاؤں پر عمل درآمد وہ رکا ہوا ہے. پھانسی کی سزائیں دی گئی ہیں لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. جیلیں ٹوٹ گئی ہیں، خیبر پختونخوا کے ہی صوبے میں جیلیں ٹوٹی ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی دوبارہ کتنے دہشت گرد پکڑے گئے ہیں اس میں کوئی کامیابی نہیں ملی. عمران خان صاحب کا جو سٹانس تھا، ان کی کافی جو پذیرائی، پچھلے جو ایک سروے ہوا ہے اس میں پتہ چلا کہ عمران صاحب جو ایک لیڈنگ سیاستدان پاکستان کے اوبر کے سامنے آ رہے تھے، ان کا گراف ان کی اس قسم کی حرکات کے بعد کافی گرا ہے. کیونکہ پاکستان کے جو امن پسند شہری ہے ان چند ہزار دہشت گردوں سے بالکل وہ کہہ رہے کہ تنگ آ چکے ہیں. اور جو بھی اب ان کی حمایت میں ایک بھی لفظ بول چکا ہے یا بول رہا ہے، ان کو اب ناک و چنے کہ کھا کے اب واپس وہ آ رہے ہیں اور وہ اسی سٹانس کے اوپر آ رہے ہیں جو پاکستان کے عوام کا ایک مقبول ترین سٹانس ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہیں
ان کو انہی کی زبان سے بات کرنی چاہیے. اور جی ہاں، جو پاکستان کا آئین مانتا ہے، پاکستان میں جو اسلام کے آئین میں جو شرائط ہے یا جو نقطے ہیں اس کو مانتا ہے، تو وہ پاکستان کے عام شہری کی طرح زندگی گزار سکتا ہے. لیکن یہ اگر ان کی یہ شریعت ہے، گردنوں کو کاٹنا، مزارات کو تباہ کرنا، غیر جو مذہب ہے ان کی عبادت گاہوں کو شکار بنانا، امام بارگاہوں کو شکار بنانا، اہم مذہبی شخصیات کو قتل کرنا، تو اگر یہ ان کی شریعت ہے تو پاکستان کی بھرپور انداز میں جو عوام اس نے اس کی شدت کے ساتھ مذمت بھی کی. اور اب یہ ایسے سیاستدان بالکل تنہا جب رہ گئے تو اب یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. لیڈر وہی ہوتا ہے کہ وہ پہلے کہتا ہے، عوام اس پہ عمل کرتی ہے. بدنصیبی ہے کہ عوام جو ہے، عوام کا جب غم و غصہ تمام لیڈرز نے بھانپ لیا. اب عوام کو بھی پتا تھا کہ وہ جو 23 ایف سی اہلکاروں کو شہید کیا گیا ہے اور ان کی لاشوں کی پامالی کی گئی ہے، تو پھر نہ فوج ہمارے بس میں رہے گی اور نہ عوام کا جو غم اور غصہ ہے وہ اس حکومت کو رہنے دے گا. تو پھر راتوں رات جو ہے وہ سٹرائکس کی بھی بات ہوئی. اور آج میاں صاحب جو کہہ رہے ہیں، کاش یہ 2-3 مہینے پہلے کہتے. اتنے 100 افراد جب شہید ہو چکے تو آج میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیجئے ہمارے امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے. تو پھر لیڈرز کے حوالے سے عمران صاحب کا بھی یہی نقطہ نظر آ گیا ہے کہ انہوں نے بھی اب آپریشن کی حمایت کی ہے. چلیں ٹھیک ہے، دیر آئے درست آئے، لیکن عوام کو ان لیڈرز کا جو وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا ہے، بھولنا نہیں چاہیے. ہم بہت زیادہ بھول جاتے ہیں. ایک لیڈر جو ایک پاکستان کی ایک اور سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں، ان کی فوٹیج آپ نے رات کو بھی دیکھی. بالکل ایک ایسی فوٹیج ہے کہ مسلمان جو ہے اس کا ایمان اور اس کا جو ایک تقاضا کرتا ہے ہمارا ایمان کہ جو حق ہے اس کی حمایت کریں، جو باطل ہے اس کی مذمت کریں، جو ظالم ہے اس کی مذمت کریں، مظلوم کا ساتھ دیں. لیکن کوئی سیاسی لیڈر اپنے آپ کو اسلامی جماعت کا لیڈر کہتا ہے اور اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا، بلکہ اس میں یہ نہیں کہ وہ کنفیوز ہے، وہ جان بوجھ کے اس کو سارا کچھ پتہ ہے. ایسے لوگوں کو عام لوگوں کو نہیں پتہ تھا، وہ آہستہ آہستہ مذہب حق اپنا رہے ہیں. ان کو پتہ چل رہا ہے ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. لیکن یہ جن کی زبانیں دنگ رہ جاتی ہیں، وہ چپ ہو جاتے ہیں، ان کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. تو جی ناظرین، باتیں ہم جاری رکھے ہوئے خبروں کے حوالے سے. تو عمران صاحب کی بات ہوگی کہ لیڈرز واپس آتے ہیں بیک فٹ پہ، اس وقت آتے ہیں جب عوام کا غم و غصہ ان کو نظر آ جاتا ہے. اور ایک سپریم کورٹ کا بیان میں یہ بھی بتا دوں کہ گرفتار ملزم جیلوں سے دہشت گردی کا نیٹ ورک چلا رہے ہیں. تو جیلوں میں بیٹھ کے دیکھیں کہ جو جیلیں ہیں ایک ایسی آماجگاہیں بن چکی ہیں کہ جیلوں میں ان کو تمام سہولیات موجود ہیں. وہ جیلوں میں بیٹھ کے اپنے آرام سے تسلی کے ساتھ نیٹ ورک وہ چلا رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اہم خبر تھی. جلدی سے انٹرنیشنل خبروں میں یوکرین کے صدر یانوکووچ کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں اور عبوری حکومت کا صدر کی کھوج لگانے کے لیے اقدامات. حالیہ فسادات میں 88 افراد ہلاک ہوئے. تو یوکرین ایک ایسا ملک ہے کہ اس کے صدر صاحب نے روس کے ساتھ ایک تجارتی معاہدے کی ابھی بات ہی کی تھی، لیکن عوام نے دکھا دیا کہ جو چیز انہیں پسند نہیں ہے، اور صدر صاحب کا ابھی تک پتہ ہی نہیں چل رہا. وہ صدر جو اس یوکرین پہ حکمرانی کر رہا تھا، عوام کا غم و غصہ، اور 88 افراد اس نے قربانی دی ہے، حکومت کا تختہ الٹ دیا ہے، اور صدر جو ہے وہ ملک چھوڑ کے بھاگنے کو مجبور ہو گئے یا ان کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ ہیں اصل میں کہاں. یہ خبر تھی. مظفر نگر انڈیا میں فسادیوں کو پکڑنے کے لیے 84 پولیس ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں. فرقہ وارانہ فسادات، قتل اور ڈاکے علاقے میں بار بار ہونے سے عوام تنگ آ چکی ہے. اور بی جے پی، کانگریس اور عام آدمی پارٹی کے جلسے جاری ہیں. اتراکھنڈ میں راہل گاندھی نے بی جے پی پر مستقبل کا ویژن نہ ہونے پر تنقید کی ہے اور مسلمانوں کی مخصوص سفید ٹوپی پہننے سے انکار کرنے والے نریندر مودی نے لدھیانہ میں سکھوں کی پگڑی پہن کر خطاب کیا ہے. تو نریندر مودی کی کتنی محبت ہے مسلمانوں کے ساتھ، یہ تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ وہ مسلمانوں کی ٹوپی پہننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن دیگر جو اقلیت ہیں ان کے لیے ان کی ٹوپیاں پہننا، ان کی جو بھی مذہبی طور پہ رسومات کرنا ہے اس میں شامل ہونا، وہ کوئی برا نہیں سمجھتے. جبکہ عام آدمی پارٹی کے کیجریوال نے ہریانہ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بی جے پی خون اور کانگریس پیسے کی سیاست کرتی ہے. تو تیسری بڑی پارٹی عام آدمی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی ہے. گو کہ دلی میں ان کی جو حمایت ہے جو 70 کے ایوان میں وہ ختم ہو چکی ہے، ان کو استعفیٰ بھی دینا پڑا، لیکن پھر بھی ایک تیسرا آپشن انڈین عوام کے لیے ضرور آیا ہے. چین کا کہنا ہے کہ چین نے کبھی کسی دوسرے ملک کی زمین پر قبضہ کرنے کی جنگ نہیں کی.
چینی وزارت خارجہ کو یہ بیان اس لیے دینا پڑا کہ نریندر مودی نے یہ بیان دیا تھا کہ چین اپنی توسیع پسندانہ ذہنیت سے باز آ جائے. تو اس پر چین کے وزارت خارجہ نے یہ بیان دیا کہ اس کی یہ کوئی پالیسی نہیں ہے کہ وہ اپنی جو توسیع پسندانہ ذہنیت رکھتا ہے یا وہ دیگر ممالک کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. تو نریندر مودی پاکستان ہی نہیں بلکہ تھوڑا سا اور قدم آگے بڑھا کے وہ چائنا کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایک جو پالیسی ہے بی جے پی کی کہ دیگر ممالک کو کہہ لیں کہ اپنا للکار کے ان کو تھوڑا سا اس قسم کی بات کر کے وہ انڈین یا ہندوستانیوں کے ووٹ حاصل کر لیں گے. تو بہت ہی اہم موقع ہے آئندہ کے جو الیکشن ہے کہ آیا یہ سوچ دوبارہ واپس آئے گی. جو نریندر مودی صاحب بہت سے ممالک میں ان کے جانے پہ پابندی تھی تو آہستہ آہستہ وہاں کے اب وہ جو تمام قوانین یا تمام تھوڑی سی چھوٹ دے دی جائے گی اگر وہ پرائم منسٹر انڈیا کے بنتے ہیں. لیکن پھر بھی یہ انڈین عوام یہ سوچ سمجھ کے ضرور فیصلہ کرے گی کہ آیا نریندر مودی جیسی شخصیت آگے ملک کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتی ہے. جی کھیل کے میدان میں سب سے ایک اہم خبر، اب خیر ایشیا کپ بھی جاری ہے لیکن کل انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان انڈر 19 نے انگلینڈ انڈر 19 کو 3 وکٹ سے ہرا کر فائنل تک رسائی حاصل کی ہے. اور ناظرین بہت خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کے وہ ٹیم انڈر 19 ٹیم جس کو کوئی سہولت میسر نہیں ہوتی. یہاں پر ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ چھوٹا بھی اگر چھوٹا سا بچہ ہے اس کو تمام سہولیات، کوچنگ، ٹریننگ، گراؤنڈز، ایسی سہولیات ہوتی ہیں کہ اس کو گروم کرنے کے لیے بہت زیادہ اچھے چانسز ملتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں دیکھ لیجئے اب تو ابتر حالت ہو چکی ہے. گراؤنڈز میں نہ تو کوئی ایسا ایونٹ ہو رہا ہے، کھیل کے میدان بالکل سونے پڑے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے، کوئی بین الاقوامی ٹیم پاکستان نہیں آتی. لیکن پھر بھی پاکستان کے ان نوجوانوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ نوجوانوں میں کتنا زیادہ ٹیلنٹ ہے. اور انگلینڈ جیسی ٹیم کو شکست دے کے وہ پاکستان کے انڈر 19 5ویں بار فائنل میں پہنچی ہے. اس سے پہلے 4 بار جب وہ فائنل کھیلے تو 2 بار فائنل جیتے ہیں، 2 بار ہارے ہیں. اور پاکستان انڈر 19 کا فائنل میں پہنچنا اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ سب جو مستقبل کے کھلاڑی ہیں، مستقبل جو پاکستان کا کرکٹ کا ہے وہ بہترین ہوگا اور ٹاپ 3-4 میں ان کا رہنا جو ہے وہ کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہوگی. دیکھیے بغیر سہولیات کے، بغیر تمام قسم کی جو یہاں پر سہولیات ہوتی ہیں اس کے باوجود پاکستانی ان بچوں کا جیتنا بہت زیادہ حوصلہ افزا بات ہے. اور یہ ایک دنیا کو پیغام دیتا ہے کہ پاکستانی قوم، پاکستانی جو نوجوان نسل ہے اس کو جب بھی ٹیلنٹ دکھانے کا موقع ملتا ہے وہ اپنا ٹیلنٹ دیگر اقوام کے مقابلے میں بہترین انداز میں دکھاتا ہے. کیونکہ دیگر اقوام کے ساتھ ان کی سہولیات بھی ہوتی ہیں، ان کی حکومتی سرپرستی ہوتی ہے، ان کے والدین کی سرپرستی ہوتی ہے، پیسے روٹی کا ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن پاکستانی نوجوانوں نے یہاں پر یہ دکھایا ہے کہ ہر قسم کے مسائل کے باوجود جب بھی وہ کمپیٹ کرتے ہیں تو پھر اس انداز میں دیگر اقوام کو وہ پیچھے چھوڑنے کی بھی صلاحیت رکھتے. تو یہ ایک اچھا ایک نظر آیا پاکستان کو جیت کے. اور پاکستان کی عوام جو یہاں پر ہے ایون انگلینڈ میں ہیں وہ بھی اس جیت پر کافی خوش ہیں. آج ایشیا کپ میں پاکستان کی بڑی ٹیم جیتتے یا نہیں یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے کیونکہ کافی اچھا سٹارٹ ملا ہے سری لنکا کو. 31 اوورز میں 190 رنز وہ بنا چکے ہیں اور اس کے صرف 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے ہیں. تو اگر 250 سے اوپر رنز چیز کرنا تو پاکستان کے لیے ایسا ہی ہے جیسے بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے. بہرحال بنگلہ دیش کی پچ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سری لنکا جو ٹارگٹ دے گا وہ میں سمجھتا ہوں کہ 300 کے لگ بھگ ضرور ہوگا. اب دیکھتے ہیں پاکستان اس کو چیز کس انداز میں کرے گا. تو یہ کچھ خبریں تھی. آج ہوگی فائدے کی بات بھی اور اس کے بعد پھر آپ کو کلپ بھی دکھائیں گے. بالکل مختصراً فائدے کی بات بتاتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ دیکھیں پرابلم آتی ہے. آپ نے پوچھا تھا کہ نیک جو ہے، گردن جو ہے، بہت سی خواتین جب حجاب لیتی ہیں زیادہ تر تو پھر نیک جو ہے وہ کالی ہو جاتی ہے، یا ہماری ایلبو جو ہے، کونی جو ہے وہ کالی ہو جاتی ہے. ہمارے ہاتھ تو صاف ہوتے ہیں لیکن کونیاں کالی ہوتی ہیں، یا گردن کہیں سے پیچھے سے کالی ہوتی ہے یا آگے سے کالی ہوتی ہے. تو اس کے لیے بہت چھوٹی سی ٹپ ہے، بہت چھوٹی سی ریمیڈی ہے. سب سے پہلے تو آپ ایک لیمن لے لیں. اگر کچھ بھی آپ کو نہیں کرنا ہے، کوئی محنت ہی نہیں کرنی ہے آپ کو، تو ایک لیمن لے لیں اور بات کرنے سے پہلے لیمن سے آپ اچھی طرح سے رب کریں اپنی نیک اور اپنی کونی اور ایلبو. جو بھی چیز آپ کی زیادہ بلیک ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو ہے جو کونیاں ہیں وہ بلیک ہوتی ہیں، باقی سب جو ہے صاف ہوتا ہے. تو آپ لیمن لے کے اس کو رب کریں، اپنی نیک کو رب کریں اور اپنی کونیوں کو رب کریں بات لینے سے پہلے.
आप लेमन जो है पहले भी बताया कि ब्लीचिंग एजेंट है, नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, ये आप अपने फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फेस पे कभी भी डायरेक्ट लेमन ना यूज़ करें, बहुत ज़्यादा शार्प होता है। उसके लिए आपको थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप हनी डालना होगा अगर आपको फेस पे यूज़ करना है। लेकिन आप जब इसको रब कर लें तो उसके बाद बात लेने के बाद आपने एक मॉइस्चराइजिंग, बहुत अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम ज़रूर लगानी है, क्योंकि लेमन जो है वो स्किन को ड्राई कर देता है। ये तो बहुत ही इंस्टेंट जिसे कहते हैं, जल्दी से आप करेंगे तो आपका हफ्ते में 2-3 दफ़ा भी कर लेंगे तो आपका ये मसला हल हो जाएगा। और जो रेमेडी बतानी थी वो ये थी कि आपने लेमन लेना है, उसको हाफ करना है, बड़ा लेमन जो होता है उसको आप हाफ करके उसमें 1 पिंच जो है, 1 चुटकी हल्दी, 1 ही चुटकी यानी ड्रॉप जिसे कह लें आप, 1 ड्रॉप आपने हनी, और हनी या दही दोनों में से एक आप ले सकते हैं, हल्दी या दही, हल्दी या शहद, ये दोनों आप लेके लेमन के ऊपर डालें और फिर उससे आप अपनी नेक और एल्बो को रब करें कम से कम 10 मिनट्स। उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी फौरन ही इंस्टेंट आपको नज़र आ जाएगा कि जो आपकी ब्लैकिश एरिया है स्किन का वो बिल्कुल साफ़ होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप हफ्ते में 2 दफ़ा करेंगे, महीने में 6 दफ़ा करेंगे तो एक ही महीने में आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। उसके अलावा जो किचन में ब्लीचिंग एजेंट है लेमन के अलावा वो है पोटैटो, जी हाँ आलू। आलू जो है स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, आप उसको फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आलू को छीलें, कतलियाँ उसकी बनाएं और फेस पे उसको रब करें, इसी तरह अपनी नेक पे रब करें और अपनी एल्बो पे रब करें, तो जो भी हिस्सा आपका काला है या धब्बे पड़ जाते हैं, ब्लैक ब्लैक जो भी स्पॉट है वो आपके दूर हो जाएंगे। यह है फ़ायदे की बात। और बढ़ते हैं बेहतरीन बात। और मैं यही सोच रहा था, जैसे सिस्टर आप टिप्स दे रही थी, जो ज़ाहरी हुस्न है उस पर बात हम कर रहे थे, लेकिन जो अंदरूनी हुस्न है, दिल के अंदर की जो शफाफियत है वो उसी वक्त आ सकती है जब आपके दिल में अहले बैत अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चा इश्क हो, तभी आपका अंदर साफ़ हो सकता है। और अंदर साफ़ हो तो फिर आपके चेहरे पर भी नूर आता है, वरना जिसका अंदर साफ़ नहीं है, बाहर वो जितनी लंबी दाढ़ी सजा ले, जितनी महंगी बास्केट पहन ले, लेकिन जो मनहूसियत उसके चेहरे पे एक शख्सियत की मैं दिखाऊंगा जो वो नज़र आएगी, जो बुक्स की वजह से वो शायद हम बार बार देखेंगे, उस पर लानतें भी बरस रही हैं, इल्मी प्रोग्राम भी होगा, आयात की भी बात होगी, जो फ़ज़ाइल हैं हक़ वालों के वो भी राहत अलामा साहब ने बयान किए। लेकिन बहुत से नाज़रीन चाह रहे होंगे इस इशू पे बात करना, और बहुत बड़ी खुश नसीबी हम सबकी कि ऐसे लोग निखर निखर के सामने आ रहे हैं। जैसे पता नहीं बरसात में मेंढक निकलते हैं, पता चलता है कोई कुत्ते को शहीद कह रहा है, कोई दहशतगर्द हीरो बना रहे हैं और यजीद को हीरो बना रहे हैं। तो ये हम सब की अल्लाह ताला की मेहरबानी हम सब पे कि हम लोग जो इनके पीछे चलते रहे हैं, इनको रहनुमा रहबर मानते रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो जन्नतें बांटते हैं। लीजिए, ये बच्चों को दहशतगर्द बना के कहते हैं, इनके मदरसे आप चेक कर लें, इनकी जमातों के जो लिंक हैं वो देख लें, कहेंगे कि 500 खुदकुश बम्बार हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं। तो ये खुदकुश बम्बार इस अंदाज में बनाते हैं कि ये जन्नत देते हैं, आप मरेंगे, लोगों को मारेंगे, आपको जन्नत मिलेगी। और जन्नत वालों के साथ इनका क्या ताल्लुक है, क्या वास्ता है, ये वीडियो आप देखिए। जो कलमा गो को मारता है वो जालिम है, फिर चाहे वो तालिबानी क्यों। देखिए, इतना सिंपल मामला नहीं है। हमारी तारीख के अंदर कई जगहों में पूरा जो है इमाम हुसैन का वाकया है, इसमें आप किसको क्या कहेंगे? ज़ाहिर सहाबा मौजूद थे दोनों तरफ, इसमें आप किसको क्या कहेंगे? ज़ाहिर सहाबा मौजूद थे दोनों तरफ, इसमें आप किसको क्या कहेंगे? ज़ाहिर सहाबा मौजूद थे दोनों तरफ, मुसलमान तो थे ही। करबला के वाक़े पे तो हम बड़ा कह, वो तो हक व बातिल की जंग, उसको नहीं, हक व बातिल की जंग थी, लेकिन ये क्या यजीद के बारे में, हजरत अमीर माविया के बारे में नुक्ता नजर तो अलग अलग है ना। लेकिन ये तो वाज़ेह हो गया था कौन सही है कौन गलत है। ज़ाहिर है किसी से भी गलती हो सकती है, इंसान गलती कर सकता है। नहीं, गलती तो फिर तो मुसलमान होना तो उसमें आ गया है ना कि दोनों तरफ मुसलमान थे ना, लेकिन एक गलत था और एक सही था। नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि कौन गलत था कौन सही था, मैं तो ये कह रहा हूँ, नहीं, मैं तो ये नहीं कह रहा कि कौन गलत था कौन सही था, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये बात इतनी सिंपल नहीं है कि मुसलमान को मारे तो एक को लाजमन काफिर है और दूसरा लाजमन। जी, मैं ये नहीं कह रहा कौन गलत था कौन सही था, और अल्लाह ने आपको तौफीक ही नहीं दी कि आप ये बात कर सके कि कौन सही है कौन गलत है। आपकी नज़र में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो खुदा न खासा सही नहीं है, और यजीद, उसामा बिन लादेन, हकीमुल्लाह महसूद जो कातिल हैं, जो जानवर हैं, अमीर माविया, ये सारे आपकी नज़र में वो बेहतरीन है और वो सच्चे हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक का वक्त है, बहुत ज़्यादा हमने इस पर कह लें कि दिल जितनी बार भी हम देखते हैं हैरत भी होती है, बहुत ही अफसोस भी होता है कि ऐसे लोग पाकिस्तान की धरती पे मौजूद हैं और वो ये दावा करते हैं कि हम पाकिस्तान बचाने वाले, हालांकि
انہی لوگوں نے کافر اعظم قائد اعظم کو کافر اعظم قرار دیا، قائد اعظم کو برا بلا کہا جب پاکستان بنا، اور جب سے پاکستان بنا ہے اس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اور افسوس اس سے بھی زیادہ یہ کہ اسلام کا جو یہ ایک اپنا یہ لیکچر دیتے ہیں کہ دین اسلام کی ہم ترویج کر رہے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، انہی لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ ہم کل تک جو ہے وہ نئی دلی کے قلعے پہ جھنڈے لہرا دیں گے، لوگوں کے بچوں کو مروا دیا انہوں نے۔ وہی پاک فوج جب افغانستان میں روس کے خلاف لڑی تھی تب وہ شہید تھے، یہی پاک فوج جب پاکستان کے خلاف جو جانور ہے ان کے خلاف لڑ رہی ہے تو ان کی نظر میں یہ شہید نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں کو ہم نے یہ آئی گئی نہیں کر دینا، جسے کہتے ہیں پنجابی میں، یا سنی انسنی نہیں کر دینا، اس کو ہم نے چیک کرنا ہے، باور کرنا ہے، اور ایسے لوگوں سے پاکستان کی دھرتی کو، پاکستان کی سیاست کو بہت سی سیاسی جماعتوں نے آواز اٹھائی ہے کہ ایسے سیاسی لیڈرز کو، ایسی جماعتوں پر پابندی ہونی چاہیے۔ اس پر آپ کی بھی رائے لیں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد۔